بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده جل في سلطانه وعظم في أركانه مجيد الأبيض المحمود الأعظم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بعثه الله في المذكر والبرهان الدليل والمنهاج البادي والكتاب الهادي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلب المعلن الحق بالحق سيدنا ومولانا بالقاسم پوری طریقے
اس طریقے سے 808 مرتبہ استعمال کیا ہے، اور ایمان کا درجہ جو ہے وہ اسلام سے بلند ہے۔ تھوڑا سا پہلا ساتھ دیں گے آپ دیکھیے، میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ ایک ہوتی ہے خطابت وہ جس میں یہ ہوتا ہے کہ جی مجھے 10-5 مجلس اور مل جائے اس کے حوالے سے، تو میں کمرشل مجلس سے تو پڑھتا نہیں، میں تو اپنے مومن بھائیوں کو وہ باتیں بتانے آتا ہوں جو اللہ نے اور اہل بیت نے بتائی ہیں، جس کے ذریعے سے آپ مومن بھی رہ سکیں اور کامیابی کی زندگی بھی گزار سکیں۔ سننے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ایمان اور اسلام ان دونوں کے سلسلے میں قرآن میں گفتگو کی ہے، لیکن اسلام کے لفظ کو مختلف سیموں میں 72 مرتبہ بیان کیا ہے، اور 808 مرتبہ ایمان کو مختلف سیموں میں استعمال کیا ہے۔ ایمان کا لفظ بڑا ہے، اسلام کا لفظ چھوٹا ہے۔ کیا یوں کہوں کہ جب تک آدمی مسلمان نہیں ہوتا مومن نہیں بن سکتا، لیکن مومن بننے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ یہ بات دوسرے لفظوں میں کہوں، اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ہر مسلمان کو ضروری نہیں ہے کہ وہ مومن بھی ہو، ہر مسلمان ضروری نہیں ہے کہ مومن بھی ہو، لیکن ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمان بھی ہو۔ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے مسلمان بھی ہو۔ اب یہاں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، تو کیا معنی ہے؟ اچھا، ہر جگہ پر ایک معنی استعمال نہیں ہوگی۔ اسلام کے معنی سلامتی کے بھی ہیں، اسلام کے معنی سپردگی کے بھی ہیں، تو یہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ تم اے مومنو، جب تمہیں موت آئے تو تم اپنے مولا کے سپرد ہو۔ مولا کا لفظ 3 جگہوں پر استعمال ہوتا ہے، اللہ مولا ہے، رسول مولا ہے، علی مولا ہے۔ اپنے آپ کو سپرد رکھو، جب تم سپرد رہو گے، تمہاری سپردگی ہوگی، تو پھر تمہیں مرنے کے بعد کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، اس لیے کہ سپرد ہو کس کے؟ اللہ کے۔ سپرد ہو کس کے؟ رسول کے۔ سپرد ہو کس کے؟ علی کے۔ جب مولائے کائنات کے سپرد ہو تو مرنے کے وقت سرانے بھی علی آتے ہیں، مرنے کے بعد قبر میں بھی علی آتے ہیں۔ قلوب اہل ملت بابا رب اللہ۔ لہذا ایمان پر باقی رہنا ہے، ایمان پر باقی رہنا ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو زندگی بھر مومن رہے لیکن مرتے وقت ان سے ان کا ایمان رخصت ہو گیا۔ دنیا ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کی لالچ میں انسان اپنا ایمان کھو بیٹھتا ہے۔ حضرت کربلا میں جو امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں دشمن آیا تھا، کیا یہ سارے شروع سے امام کے دشمن تھے کیا؟ میرے جملے کو غور کیجیے، کیا یہ سارے کے سارے شروع سے امام کے دشمن تھے؟ عمر سعد ملعون، شبر ملعون وغیرہ وغیرہ، یہ سارے شبر جنگ صفین میں امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر میں رہ کر معاویہ سے لڑتا رہا، لشکر شام سے لڑتا رہا، عمر سعد مولا کے پاس رہا، عبد الرحمن ابن ملجم مولا کے ساتھ رہا، لیکن دنیا کی لالچ ایسی بری بلا ہے کہ جو انسان دنیا کے عوض اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، وہ پھر امام سے بھی دشمنی موڑ لیتے ہوئے ڈرتا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اور ایمان کی حفاظت کے لیے انسان کو مستقل طور کے اوپر قرآن اور اہل بیت سے وابستہ رہنا ہے، قرآن اور اہل بیت سے وابستہ رہنا ہے، ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ شیطان
تمہاری نمازوں کا دشمن نہیں ہے، شیطان تمہارے روزوں کا دشمن نہیں ہے، شیطان تمہارے ایمان کا دشمن ہے۔ کیونکہ شیطان اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کمزور عمل کے ساتھ مر جائے، مثلا کسی کی نمازیں قضا رہ جائے، کسی کے روزے قضا رہ جائے، کسی کا حج قضا ہو جائے، کسی کی کوئی اور عمل زکوٰۃ و خمس قضا ہو جائے، تو اس کو پتہ ہے شیطان کو اس بات کا، وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر مرحوم کے وارث تکڑے ہیں تو مرنے کے فوراً بعد یا تو خود نمازیں پڑھیں گے اس کی یا پیسے دے کے پڑھوا دیں گے۔ اگر وارث سمجھدار ہے اور وارثوں کے پاس کچھ ہے اور وہ دیندار ہے تو مرنے کے بعد آپ کے اگر روزے قضا ہے تو کروا دیں گے، اگر حج قضا ہے تو کروا دیں گے، اگر کچھ اس کے اوپر حقوق واجب ہے تو رکھوا دیں گے۔ لیکن شیطان یہ جانتا ہے کہ اگر اس کا عقیدہ خراب ہو گیا تو ایک تو یہ کہ اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، دوسرا یہ کہ عقیدہ مرنے کے بعد درست نہیں ہوتا، عقیدے کو زندگی میں درست کرنا پڑتا ہے۔ درود ہے نبی کے آواز میں محمد عقیدے کو زندگی میں درست رکھنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں موت آئے مگر یہ کہ تم نماز پڑھتے ہوئے مرو۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ تمہیں موت آئے مگر یہ کہ تم روزہ رکھے ہوئے مرو، تمہیں موت آئے مگر یہ کہ تم زکوٰۃ دیتے ہوئے مرو۔ نہیں، اللہ نے کہا تم اپنے آپ کو اللہ اور رسول و امام کے سپرد ہوتے ہوئے مرو، تاکہ تمہاری سپردگی جو ہے وہ تمہارے ایمان کو ثابت کرے۔ اور یہ بات میں پہلے بھی 2 سال پہلے مشرق کے مجلس میں کہہ چکا ہوں کہ ہم جب اپنے مرنے والے پر نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو ایک جملہ مولانا پڑھتے ہیں نماز جنازہ میں، ہر مولوی پڑھتا ہے جو بھی جنازہ پڑھاتا ہے کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اے اللہ اس کے بارے میں ہم سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے۔ حالانکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے بھی 40 سال ہو گئے جنازے پڑھاتے ہوئے، ہزاروں جنازے پڑھا جانے، ہمیں بہت سارے ایسے بھی جنازے پڑھائے جنہیں ہم جانتے ہی نہیں تھے، جنہیں ہم جانتے ہی نہیں تھے۔ مثال کے طور پر ہمیں کسی نے آ کے کہا کہ مولانا ایک مومن کا انتقال ہو گیا، جنازہ پڑھا دیجیے۔ کسی دوست نے آ کے کہہ دیا، کسی جاننے والے نے آگے کہہ دیا کہ بھائی وہ ہمارا کراچی میں اکثر بارہ چنار پنجاب، جنوب پنجاب کے لوگ مزدوری کے لیے، نوکری کے لیے آئے ہوئے ہوتے، کبھی کبھار بیچارے جو جن کے دن پورے ہو جاتے مر جاتے ہیں، تو ان کا جنازہ جاتا ہے پنجاب، ان کا جنازہ جاتا ہے بارہ چنار۔ اب وہ مومن کی نماز جنازہ یہاں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کے بہت سارے عزیز اور دوست یہاں پر موجود ہیں، اس کے گھر والے یہاں پر موجود ہیں۔ وہ آئے ہمارے پاس رات کو 11 بجے، کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کے جنازہ پڑھا دیا، مومن مر گیا۔ اب میں تو اسے بالکل نہیں جانتا، شکل بھی نہیں جانتا، اس لیے کہ شکل بھی اس کی کفن میں چھپی ہوتی ہے، میں اس کا چہرہ شناسی بھی نہیں ہوتی۔ پھر میں اس کے جنازے میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں کہ اے اللہ اس کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا، اس کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھ لے کہ مولانا آپ کو اسے چہرے سے بھی نہیں پہچانتے، آپ کو یہ بھی نہیں
دوست ہیں مولانا اسد علی، آپ بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، واقف ہوں گے، تو وہ اکثر کہا کرتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا آمنہ کے گھر پیدا ہوا، مبارک حلیمہ کو دی جاتی ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے، تو باہر جب ایک جانتے ہیں گھر مبارک کو جد تو ان کے دنوں میں چلو بیٹے بابا عزیزان گرامی، یہ واقعہ کیوں کھڑا کیا؟ یہ دائی حلیمہ کو درمیان میں کیوں لایا گیا؟ اس کی وجہ ہے کہ اگر جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کے حوالے سے جناب پیغمبر کی تربیت کے حوالے سے اگر دائی حلیمہ کو درمیان میں نہیں لاتے پھر کوئی تو لکھنا پڑے گا کہ کس نے تربیت دی تھی، تو پھر لکھنا پڑے گا کہ وہ تربیت کرنے والے کا نام ہے ابو طالب، لہذا ابو طالب کی دشمنی میں دائی حلیمہ کو لے آئے۔ اور کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ مسلمان یہ بات بھول جاتا ہے جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے گھر میں آئے، وہاں کے حالات تو غربت کے ہیں، اور دائی حلیمہ جو لے جاتی ہے، کمزور سی اٹھنی پہ آئی تھی، پیغمبر کو بٹھایا، وہ اٹھنی تندرست ہو گئی، گھر میں بھیڑیں بکریاں دودھ نہیں دیتی تھی، جناب پیغمبر کے جاتے ہی بھیڑ بکریوں نے دودھ دینا شروع کر دیا، کھجوریں جو خشک کھڑی تھی وہ کھجوریں ہری ہو گئی، وہ کھجوریں ہری ہو گئی یعنی مالدار ہو گئی۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ دائی حلیمہ نے پیغمبر کو نہیں پالا، دائی حلیمہ کو پیغمبر نے پالا ہے۔ یہ اس لیے لایا گیا تاکہ ابو طالب علیہ السلام کا نام نہ لیا جائے، اور ابو طالب علیہ السلام نے پیغمبر کو کب تک پالا؟ آخر تو جناب ابو طالب کے گھر میں لائیں گے نا، اس کے بغیر تو جانے کا آپ نہیں ہے، مال تجارت لے کے جا رہے ہیں تو ابو طالب لے کے جا رہے ہیں، گھر میں کھلا رہے ہیں تو ابو طالب کھلا رہے ہیں، اور جناب میدان بلا رہے ہیں تو ابو طالب میدان بلا رہے ہیں، اگر دشمنوں سے بچا رہے ہیں تو ابو طالب دشمنوں سے بچا رہے ہیں، سارے کام تو جناب ابو طالب نے کیے۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ دائی حلیمہ کے گھر تو خوشحالی آ گئی، ابو طالب بیچارے غریب کے غریب ہی رہ گئے۔ ابو طالب کے گھر میں جناب رسول اللہ السلام کے آنے سے کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ تو عزیزوں یہ دشمنی ہے، تو ایک طرف تو وہ لوگ دشمنی کر رہے ہیں جو جناب ابو طالب کا نام لینا پسند نہیں کرتے، اور جناب ابو طالب کو علیہ باللہ پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے کافی ثابت کر دیا جائے۔ اور ایک طرف یہ ہے تو ہمارے یہاں کے بیٹے یہ ان کو انکار ہے کہ ابو طالب علیہ السلام کے باپ ہے ہی نہیں، ابو طالب علیہ السلام علی علیہ السلام کے باپ نہیں ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں جو علی نازل ہوئے تھے کعبے میں تو نازل ہونے والے کا تو باپ نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی دشمن ہے ابو طالب ہے، وہ بھی دشمن ہے ابو طالب۔ اب یہ نام لے لیا تاکہ جب یہ کہا جائے گا کہ یہاں رب سے مراد اللہ نہیں، رب سے مراد ابو طالب ہے، تو
لیکن میرا رب جو ہے وہ تو اس بات کے لیے راضی نہیں ہے. ہاں میرا رب تو اس بات کے لیے راضی نہیں ہے. اب یہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ میرا رب راضی نہیں ہے. ان کا یہاں رب سے مراد جناب یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو لیا ہے، جبکہ آیت کی ضمیریں اور آیت کے تمام عنوانات اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کے لیے رب کا لفظ استعمال کیا ہے، عزیز مصر کے لیے نہیں. اور یوسف نبی ہے، ملا نہیں ہے. ایک سربات اور بھیج دے محمد
کفر کا اظہار کیا ہے. امام نے فرمایا یہ کافر ہیں، یہ نجس العین ہیں، ان کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں. بلکہ میں نے جملہ غلط کہہ دیا، یہ شیعہ تو ہیں، شیعہ ہونے سے ہم انکار نہیں کرتے ان کے. شیعہ کے معنی کیا ہے؟ شیعہ کے معنی کیا ہے؟ گروہ. تو یہ گروہ تو ہے. شیعوں کے جو 28 فرقے ہیں ان میں سے ایک فرقہ یہ بھی ہے، جیسے مفوضہ، جیسے اسماعیلی، جیسے بہری بھی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، اسماعیلی بھی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے عقیدے کا پرچار کریں اور ضرور کریں، ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ اپنے ادارے بنا کر وہاں پرچار کریں. یہاں یہ منبر امامیوں کا ہے جو 12 اماموں کے قائل ہیں، علی کے اللہ ہونے کے قائل نہیں ہیں. شیعہ بوریوں کا جماعت خانہ الگ ہے، شیعہ اسماعیلیوں کا جماعت خانہ الگ ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی شیعہ عالم وہاں گیا ہو؟ کیا شیعہ نوجوان وہاں گئے ہو کہ جناب آپ کے اسماعیلی فرقہ چھوڑیں؟ ہر ایک کو مرضی ہے کہ وہ اپنی مرضی کا امام بنائے، ہر ایک کو اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی کا امام چنے. یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا کہ امام کو چھوڑنے کی سزا کیا ہے. امام کو چھوڑنے کی سزا کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی. ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں خلق کیا ہے. ترجمہ کرے آگے. ابھی اس منبر پہ آگے بچہ میں کو کہتا ہوں کہ ہم گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن آگے میدان میں گفتگو کریں. ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی آئیں، ترجمہ کریں، ہمیں سمجھائیں کہ یہاں جو اللہ نے کہا اے انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی، عبادت کرو اپنے رب کی. یہ رب وہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا ہے. تو اب ان کا خالق اللہ ہے یا نہیں ہے؟ علی علیہ السلام کل بھی مظلوم تھے، آج بھی مظلوم. یہ دشمنی علی علیہ السلام سے ہے نا، کس سے دشمنی ہے؟ اچھا آئیے پڑھیے سورہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي، عبادت کرو اس بیت کے رب کی. رب البیت. اب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں آگے بڑھ کے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اے محمد تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے اللہ تعبدوا الا اياه، کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ میں کرائے کے تو جاتی رہتا نہیں ہوں اپنے ساتھ میری طرف گاڑی آئے اور مجھے آگے جاتے. میں تو آپ کی خوبصورت سوالوں کے سہارے پڑھتا ہوں. آپ مجھ سے بولیں گے تو میں آپ کے ساتھ سناؤں گا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو. یہ اس گھر کا رب کون ہے؟ یہ آیت کب کے لیے ہے؟ جناب عبد المطلب رسول اللہ کے دادا، علی علیہ السلام کے دادا کون ہے؟ حضرت عبد المطلب دادا ہے جناب نبی علیہ السلام کے یا نہیں؟ ان کے ہاتھی والے لشکر والے ان کے اونٹ پکڑ کے لے گئے. ابرہہ کے لشکر والے جناب عبد المطلب کے اونٹ پکڑ کر لے گئے. جناب ابو طالب علیہ السلام کو آگے اونٹ چرانے والوں نے اطلاع دی. جناب عبد المطلب نے کہا کہ میں پیغام بھجوا دو ابرہہ سے کہ قریش کے سردار
سید العرب جناب عبد المطلب تم سے ملنا چاہتا ہوں. اب یہ اس گھرانے کی بات کر رہا ہوں جو گھرانہ موحد کائنات میں پیغمبر کی ولادت اور بعثت سے پہلے یہ گھرانہ موحد ہے. کیسے توحید پرست ہے میں بتانا چاہتا ہوں. جناب عبد المطلب نے پیغام بھجوایا. ابرہہ نے اپنے غلاموں سے کہا جو گیٹ کے اوپر چوکیدار کھڑے تھے, کام کھڑے تھے, کہ جب عبد المطلب آئے تو تم جیسے دوسروں کے لیے پردہ اٹھاتے ہو تاکہ وہ آ جائے, عبد المطلب کے لیے پردہ نہیں اٹھانا تاکہ انہیں اپنے ہاتھوں سے پردہ اٹھانا پڑے, انہیں اپنے ہاتھوں سے پردہ اٹھانا پڑے اور ہمیں پتہ چلے کہ ابراہ کتنا بڑا بادشاہ ہے, میرے لوگوں جب جب قائم ہو. لیکن جب جناب عبد المطلب چلے وہاں سے اور ابراہ کے خیمے کے نزدیک پہنچے, اللہ نے ہواؤں کو حکم دیا میرے کعبے کا محافظ جا رہا ہے, خبردار عبد المطلب کو زحمت نہ ہونے پائے. جناب عبد المطلب دروازے پر پہنچے, ہواؤں نے پردے کو اڑا کے رکھ دیا. جناب عبد المطلب داخل ہوئے. جناب عبد المطلب کی ہیبت دیکھ کر ابراہ سے رہا نہ گیا, بیٹھا تھا کھڑا ہو گیا. بیٹھا تھا کھڑا ہو گیا, جس کا ارادہ یہ تھا کہ میں اٹھوں گا نہیں. اللہ نے وہ ہیبت عبد المطلب علیہ السلام کی اس کے دل میں ڈالی, بیٹھا نہ رہا, کھڑا ہو گیا. تعظیم کے ساتھ جیسے کہ سردار کو, جیسے کہ بادشاہ کو بٹھایا جاتا ہے, بلایا بٹھایا. پوچھنے لگا کیسے آنا ہوگا, کیسے آنا ہوگا. جناب عبد المطلب نے ارشاد فرمایا کہ تیرے سپاہی میرے اونٹ پکڑ کر لے آئے, تیرے سپاہی میرے اونٹ پکڑ کر لے آئے, وہ لینے آیا. سپاہیوں سے دور کو آزاد کر دے. ابراہ کہنے لگا عبد المطلب میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تمہاری تمام تر عزت اس کعبۃ اللہ کی وجہ سے, تم اس کے کلید بردار ہو, تم خانہ کعبہ کے کلید بردار ہو, تم اس کے محافظین میں سے ہو. اسی کی وجہ سے پورے عالم میں تمہاری عزت بھی ہے کہ تم بیت اللہ کے کلید بردار ہو, متولی ہو. تو تم میرے پاس آئے ہو گے کہ میں کعبۃ اللہ میں ڈھانے آیا ہوں, میں کعبۃ اللہ کو گرانے آیا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ یہاں حج نہ ہو. آپ اس سے مانگنے آ گئے اور جس کعبے کی وجہ سے آپ کی عزت ہے اس کے بارے میں آپ بات ہی نہیں کر رہے. توجہ ہے آپ کی, توجہ رکھیں گے تو لطف آئے گا, ایمان اور عقیدے میں اضافہ ہوگا. کہتا ہے میں سمجھ رہا تھا کہ آپ بیت اللہ کے بارے میں مجھ سے کچھ پوچھنے
اس کے لیے مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ نزلونا من الربوبیہ، ہمیں ربوبیت سے نیچے رکھو، ہمیں رب نہ کہو، فَقُولُوا فِينَا أَنَّا شِئْتُمْ، پھر اس کے بعد ہمارے لیے جو چاہے کہو، جہاں تمہاری پرواز فکر رک جائے گی وہاں سے ہماری عظمت شروع ہوگی۔ کہ ہم کس دور میں آ گئے اور کس معاشرے میں آ گئے، کیا کیا سناؤں اور کیا کیا بتاؤں۔ علی علیہ السلام کی ذات اتنی عظیم ذات ہے جس کی ولایت کی تبلیغ کے لیے اللہ نے پیغمبر سے پہلے 1,24,000 انبیاء بھیجے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء آئے، یا خدا کی توحید سمجھانے آئے، یا پیغمبر کی رسالت بتانے آئے، یا علی کی ولایت سمجھانے آئے۔ میں چاہ رہا تھا کہ میں 50 منٹ سے زیادہ نہیں پڑھوں گا، کیا مجھے پھر کا کافی ہوگا، 4 منٹ مسائل بھی پڑھنے ہیں۔ ایک جملہ سن لیجیے آپ، اور میں اس کو کل آپ کے سامنے وضاحت کروں گا کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات کس عظمت کی ذات ہے، اس کو سمجھنا اتنا آسان تو نہیں کہ ایک شرابی کبابی بغیر طہارت کے پیشاب کرنے والا ممبر پہ آگے کہے کہ میں نہیں سمجھاؤں گا، تو کیا سمجھائے گا علی؟ علی نجاستوں میں تو قریب نہیں آتا، تیرے تو شجرے کا بھی پتہ نہیں، آپ بن گئے ڈھولک بجاتے بجاتے بیٹا علی کا بارش بننے کو تیار ہے۔ یہ میراثیوں کا دین ہے۔ وہ علی علیہ السلام، اس کے بعد میں ایک حدیث آپ سنا دوں تاکہ آپ کا ذہن بن جائے، کل وقت سے آ جائیے گا، میں شروع میں انشاءاللہ اس ولایت کو بتاؤں گا آپ کے سامنے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور توجہ کے ساتھ جملہ سنیے گا، عربی عبارت بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، چھٹے لال ولایت امیر جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے خاص فرماتے ہیں ولایتنا، ہم آل محمد کی جو ولایت ہے، توجہ ہے آپ کی، اور توجہ رکھیے گا، ولایتنا ہم آل محمد کی جو ولایت ہے، ولایت اللہ یہ اللہ کی ولایت ہے، یعنی ہمیں دنیا والوں نے ولی نہیں بنایا، ہمیں اس نے ولی بنا کے بھیجا ہے۔ ولایتنا ولایت اللہ الذی، یہ اللہ کی وہ ولایت ہے کہ اس نے ہمیں ولی اس لیے بنا کر بھیجا تاکہ ہم اس کی ولایت دنیا کو پہنچا سکیں۔ ولایتنا ولایت اللہ الذی، ولایتنا ولایت اللہ الذی لم یبعث نبی قط الا بها، اللہ نے آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، امام فرماتے ہیں کسی نبی کو اللہ نے مبعوث کیا ہی نہیں جب تک کہ اسے اللہ نے اپنی توحید محمد کی رسالت اور ہماری ولایت کا حکم نہ دے دیا۔ سنائیے گا آپ کو ولایت کے ذکر میں
اسی کو جارج جردان نے لکھا، عیسائی مورخ ہے، مولا کائنات کی شان میں کتاب لکھی الصوت العدالت الانسانیہ۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے علیہ السلام کی سیرت کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد لکھا، میں علی کی عظمت کے بارے میں ایک ہی بات جانتا ہوں کہ علی اتنا بڑا امین ہے کہ اللہ نے جتنے کمالات علی کو عطا کیے، علی نے ہر کمال کو ظاہر کر کے سجدہ کیا بتانے کے لیے کہ میں معبود نہیں
کے کہتے ہیں سکینہ تم سے زیادہ کسی کو مجھ پر رونے کا حال نہیں، اے بیوی سب سے زیادہ تجھے یاد ہے تیرے رونے پر، لیکن اس وقت نہ رو میرے رونے سے حسین کا گلے کا جواب۔ جناب سکینہ فرماتی ہے بابا جا رہے ہیں، جا تو رہے ہو، مجھے ایک بار اپنے سینے کو سلا پھر مجھے یہ سینہ نصیب نہ ہوگا۔ عزیزان گرامی امام کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر لیٹ گئے، عزادارو سکینہ بابا کے سینے پہ لیٹی، ایک مرتبہ پیار کیا، بابا کے سر پہ ہاتھ رکھا، بابا کی داڑھی پہ ہاتھ رکھا، بابا کو پیار کیا۔ امام اٹھے، سکینہ کو ہوش سے اتارا، خیمے میں روانہ کیا، امام میدان کی طرف گئے۔ عزادارو جس بی بی نے آخری رخصت کیا تھا بابا کو، جب زلجنہ کی زیر جھلی ہوئی واپس آیا اور زلجنہ اعلان کرتا ہوا آ رہا تھا، امام سجاد فرماتے ہیں زلجنہ نوحہ پڑھتا ہوا آیا، السلیمہ